أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. غريبا يا رسول الله غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم. بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بغیر کسی وقفے کے اربوں خربوں کے حساب سے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. انتہائی عزت کے لائق معزز اور محترم سامعین، آغاز اسلام میں جب قرآن کریم فرقان حمید کا نزول شروع ہوا تو کفار نے اور مشرکین نے مختلف مواقع پر قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات کا استہزاء کیا اور مذاق اڑایا. مثال کے طور پر چند ایک آیات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے تعویل قبلہ کی آیہ کریمہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا نازل فرمائی تو کفار اور مشرکین نے اس آیہ بینہ کا استہزاء کچھ یوں اڑایا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ نہیں آ رہی. اگر پہلا قبلہ درست تھا تو اس کو بدلا کیوں، اور اگر پہلا قبلہ درست نہیں تھا
تو اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی کیوں؟ حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ تمام انبیاء کرام کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ جانے جانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بعثت مبارکہ ہوئی تو میرے آقا کریم کی آرزو اور خواہش یہ تھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزازات دیے ہیں کہ تمام انبیاء کی نبوت اللہ نے میرے اوپر ختم فرما دی، مجھے اپنا محبوب بنایا، اللہ نے مجھے اس لا ریب کتاب سے نوازنا شروع کیا کہ جس نے باقی تمام کتابوں کے احکامات کو منسوخ کر دیا۔ اللہ نے مجھے وہ دین دیا جو تمام ادیان کے لیے دین حق ٹھہرا اور باقی تمام ادیان منسوخ ہو گئے۔ اسی طرح اعزازی طور پر میرا قبلہ بیت اللہ کعبہ مکرمہ معظمہ مشرفہ ہونا چاہیے۔ حضور اس آرزو کی تکمیل میں 16 ماہ تک میرے آقا نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن ہر نماز میں میرے آقا کی آرزو یہی رہتی تھی کہ تعویل قبلہ کا حکم آ جائے۔ جن خوش بختوں نے حرمین شریفین کا مبارک سفر کر لیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ انہیں نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے، وہ جانتے ہیں کہ مسجد قبلتین قبیلہ بنو سلیم کے اس مقام پر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز ظہر ادا فرما رہے تھے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی۔ ایک روایت کے مطابق 1 رکعت مکمل ہو چکی تھی اور کچھ روایات کی روشنی میں 2 رکعتیں مکمل ہو کر تیسری کے لیے صحابہ قیام میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوران نماز ہی جبریل امین کو بھیجا اور قرآن کی یہ آیا لے کر آئے کہ محبوب جدھر آپ کا من چاہتا ہے آپ ادھر رخ کر لیجئے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آرزو کے مطابق اگلی 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور قرآن نے یہ کہا کہ جہاں جہاں اس وقت مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں سبھی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ لیں۔ مشرکین مکہ نے اس پر ٹھٹھا مذاق اور استہزاء یہ کیا کہ اگر پہلا قبلہ درست تھا بیت المقدس تو دوسرے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اگر پہلا درست نہیں تھا تو 16 ماہ اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی کیوں؟ لہذا انہوں نے اس استہزاء کو رنگ یہ دیا کہ العیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی قول پر قائم نہیں رہ رہے، اور یوں قرآن کریم کے اس حکم کا استہزاء اڑایا۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس عظیم مشن پر ابھارنے کے لیے یہ حکم بھیجا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے،
ہم اس کے بدلے میں اسے دگنا واپس کریں گے۔ اب قرآن کریم کا یہ حکم تو اس لیے تھا کہ مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارنا تھا، لیکن مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے اس کا استہزاء یوں بنایا، کہنے لگے لیجئے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب غریب ہو گیا ہے اور اب اس نے قرض مانگنا شروع کر دیا ہے۔ قرآن کریم کا استہزاء۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیا کریمہ نازل فرمائی جس میں جہنم کا تسلسل سے ذکر چل رہا تھا، تو فرمایا علیہ تسعۃ عشر، کہ ہم نے جہنم کے جو دروگے ہیں ان کی تعداد 19 رکھی ہے، یا ہم نے ان کی تعداد 9 رکھی ہے۔ یہ دو طرح کے احکامات ہیں۔ اب مشرکین مکہ نے اس آیت کا استہزاء اس طرح اڑایا، کہنے لگے لیجئے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتیوں کی تعداد صرف 19 ہے، جبکہ ہمارے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور یہ کیا کر لیں گے؟ ہمارا 100 بندہ ان کے ایک ایک داروغہ جہنم کو قابو کر لے گا اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ڈنڈورا ابو جہل نے پیٹا، یہاں تک کہ ایک بدقماش نے یہاں تک کہہ دیا کہ بس تم 17 کو یا تم 7 کو سنبھال لینا، یا تم 2 کو سنبھال لینا، اور باقی 7 کے لیے میں اکیلا کفایت کر جاؤں گا۔ لیکن یہ دور کون سا تھا جب قرآن کا استہزاء اڑایا جا رہا تھا؟ یہ آغاز اسلام کا دور تھا۔ مسلمان ابھی گنتی کے لوگ تھے، تعداد مٹھی بھر تھی، مسلمانوں کی قوت ابھی افرادی زیادہ نہیں تھی، مسلمان ابھی تعداد میں بہت قلیل تھے، اور کفار ایسے مواقع پر قرآن کریم کی آیات بینات کا استہزاء کر رہے تھے۔ پھر کیا دور آیا؟ پھر وہ دور آیا جب اللہ نے مسلمانوں کو عروج بخشا، جب مدینہ طیبہ میں مسلمان کثیر تعداد میں ہو گئے، باقاعدہ طور پر ایک اسلامی جمہوری فلاحی سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی، اور اس کے سب سے پہلے حاکم، اس کے بانی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات ٹھہری۔ اب اس کے بعد پھر قرآن کا استہزاء کسی کی جرأت نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں درس قرآن، تعلیم قرآن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا تھا۔ تدریس اور تعلیم قرآن کا آغاز اب ہو گیا تھا۔ اب باقاعدہ طور پر مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا گیا تھا، قرآن کے درس اور تدریس کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد پھر کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کریم کا استہزاء کرے۔ اب مسلمانوں نے اپنی زندگی میں قرآن کریم کو مقدم کیا۔ خود جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں تشریف لے جاتے، اور اگر کسی غزبے میں صحابہ کرام جام شہادت نوش فرماتے تو ان کی تدفین کا مرحلہ آتا۔ قلت کی وجہ سے، اعداء کے علاقے ہونے کی وجہ سے میرے آقا کریم جب صحابہ کی تدفین فرمانے لگتے، اگر ایک ایک قبر میں 2 صحابہ کو یا 3 صحابہ کو مدفون کیا جاتا، تو حضور قرآن سے تعلق کی بلندیوں کو بیان کرنے کے لیے کیا کرتے؟ سب سے پہلے حضور قبر میں اس کو اتارتے جو حافظ قرآن ہوتا۔
تاکہ صحابہ کو قرآن کی عظمت کا پتہ چلے، تاکہ قرآن کریم کی تعلیم کا صحابہ کو پتہ چلے، قرآن کے مقام و مرتبے کا پتہ چلے۔ حضور سب سے پہلے اس کو لحد میں اتارتے کہ جو قرآن کا حافظ ہوتا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان قرآن کے ساتھ جڑ گئے، قرآن سے ان کا رشتہ مضبوط ترین ہو گیا، اور صحابہ نے اپنی زندگیوں میں قرآن کو پوری طرح دخل دے دیا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد فاروقی آیا تو آپ نے امور سلطنت چلانے کے لیے مجلس شورا کا انتخاب کیا۔ جب آپ مجلس شورا بنانے لگے تو آپ نے شرط کیا رکھی کہ میری مجلس شورا میں صرف ان لوگوں کو شریک کیا جائے گا جو قرآن کے حافظ ہوں گے، دوسرے شخص کو مجلس شورا کا ممبر نہیں بنایا جائے گا۔ اور پھر ان میں ترجیح کس کو دی جائے گی؟ جو قرآن کا ساتھ عالم بھی ہوگا، حافظ بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، احکام اور مسائل قرآن پر جس کی دسترس ہوگی، جو احکام اور مسائل قرآن کو سمجھتا ہوگا، تاکہ جب میں مشاورت کروں تو شورا کے ممبران مجھے امور سلطنت چلانے کے لیے وہ مشورے دے جو اللہ اپنے قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ نتیجتاً مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہو گیا۔ یہ عہد چلتا رہا۔ اب بہت لمبی کہانی نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ یہ کہانی کتنی قریب آ گئی ہے۔ اب وہ عہد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک پہنچا۔ اب قرآن کریم نے مسلمانوں کو اتنا بلند کر دیا، اتنا باوقار بنا دیا، اتنا معزز کر دیا، اتنا محترم کر دیا۔ قرآن سے جڑے رہنے کی وجہ سے مسلمان اتنی طاقت میں، قوت میں آ گئے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے، جو آج دنیا کے نقشے پر ترکی کہلاتا ہے، ترکیہ، اس کو فتح کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا، اس کو تسخیر کرنے کے لیے۔ اور یہ زمانہ تھا جب کیسر و کسرا بھی مسلمانوں سے ڈر چکے تھے۔ کیوں؟ قرآن کی عظمتوں کی بنیاد پر۔ اب یہ جو لشکر گیا، اس لشکر میں ایک وہ عظیم شخصیت بھی موجود ہیں جن کی عمر 80 برس ہے، صحابی رسول ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری، جو میرے آقا کے سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں میزبان بنے تھے۔ وہ اس لشکر میں ساتھ گئے۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، ابھی مہم جوئی ہو رہی تھی کہ اسی دوران حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اب حضرت امیر معاویہ کا خبر آئی کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا وصال ہو گیا۔ آپ نے حکم کیا دیا؟ آپ نے کہا انہیں وہیں قسطنطنیہ میں ہی ان کی تدفین کی جائے۔ ابھی قسطنطنیہ کو تسخیر نہیں کیا گیا، ابھی ان کو فتح نہیں کیا گیا، تو حکم کیا گیا کہ ان کو قسطنطنیہ میں ہی، اعداء کی، دشمن کی زمین میں ہی حضرت ابو ایوب انصاری کو دفن کیا جائے۔ مسلمانوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کی تدفین کر دی، اور اس کے بعد مہم جوئی سے جب مسلمان لوٹے واپس تو کیسر نے ایک اعلان کیا، جو اس وقت سپر پاور اپنے آپ کو کہتا تھا۔ اعلان کیا کیا کہ مسلمانوں کے جانے کے بعد میں حضرت ابو ایوب انصاری کی لاش کو قبر سے نکال دوں گا، یہ ہماری زمین ہے، اور یہاں نہیں بلکہ ان کی ہڈیاں گلی کوچوں میں لٹکائی جائیں گی۔ اب غیرت قرآن جو دیتا ہے وہ غیرت، سنیے غیرت کیا ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے کیسر کو پیغام کیا بھیجا، ذرا پیغام غور سے سننا۔ کہا اگر قبر مبارک کے اوپر پڑی مٹی کی بھی بے حرمتی ہوئی، اسلامی سلطنت کا حدود اربع 24 لاکھ مربع میل ہے،
24 لاکھ مربع میل میں جتنے گرجے ہیں میں سب کو آگ لگا دوں گا، جتنے عیسائی ہیں میں انہیں قتل کر دوں گا، اور 24 لاکھ مربع میل پر میں ایک عیسائی کو زندہ رہنے کا حق نہیں دوں گا۔ اگر قبر کے اوپر پڑی مٹی کی بھی بے حرمتی ہوئی تو جب یہ پیغام کیسر تک گیا تو کیسر نے آگے سے جو جواب دیا وہ آج ہمارے لیے ضروری ہے۔ کہا میری یہ جرأت نہیں تھی کہ میں یہ کام کر جاتا، میں نے تو صرف تمہاری دینی غیرت کو جانچنے کے لیے یہ کہا تھا۔ تمہاری دینی غیرت کتنی ہے میں نے تو صرف اس کو جانچنے کے لیے یہ اعلان کیا تھا۔ اور آگے سے جو اپنا الچی بھیجا حضرت امیر معاویہ کی طرف، اس کو پیغام کیا دے کر بھیجا کہ مجھے کواری مریم کی قسم میں ابو ایوب انصاری کی تربت کی مٹی کی بھی حفاظت کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی سلطنت بھی قربان کرنی پڑ جائے۔ یہ مسلمانوں کا دور تھا، لیکن یہ کون سا دور تھا؟ جب مسلمان قرآن کے ساتھ وابستہ تھے، جب مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے جڑا ہوا تھا، جب مسلمان اپنی زندگی میں قرآن کو اپنے لیے سب سے بڑا آئین مانتے تھے، جب مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے تھا۔ ایک دور میں نے آپ کے سامنے وہ رکھا جب قرآن کا استہزاء کیا جا رہا تھا، اب دور یہ تھا کہ کیسر جیسے لوگوں کو بھی ایک مسلمان کی قبر کی بے حرمتی کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ دو دور آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج 1450 سالوں کے بعد پلٹ کر ہم وہاں پھر دوبارہ آ گئے ہیں جہاں قرآن کریم کا استہزاء پھر سے شروع ہو گیا، جہاں قرآن کریم کا مذاق پھر سے اڑایا جانا شروع ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ 1450 سالوں کے بعد یہ زمانہ جو پلٹ کر اب دوبارہ ہمارے سامنے آیا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ لیا۔ یہ سب سے پہلا سبب ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن کریم سے کمزور ترین ہو گیا۔ اب جب رشتہ قرآن سے کمزور ہوتا ہے تو قرآن کریم نے سزائیں اعلان کی ہیں کہ جو قوم مسلم قرآن سے اپنا رشتہ توڑے گی اس کو سزائیں کیا دی جائیں گی۔ نمبر 1، قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ جب تم، ذکر سے مراد ہے اللہ کا قرآن، جب تم قرآن سے اعراض کرو گے ہم سب سے پہلی سزا تمہیں کیا دیں گے؟ معیشتاً ضنکا، ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب معیشت فقر اور فاقے کو نہیں کہا جاتا، یہ یاد رکھنا۔ صرف فقر اور فاقے کا نام معیشت نہیں ہے۔ یہ فقر اور فاقہ آ جائے تو آپ سمجھیں معیشت کو تنگ کر دیا گیا ہے، یہ صرف فقر اور فاقے کا نام نہیں ہے۔ معیشت کی تنگی کی اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں۔ مال و دولت دے دینا لیکن سکون کی دولت چھین لینا، یہ بھی معیشت کی تنگی ہے۔ ہوس اتنی دنیا کی دے دینا کہ رشتوں کا تقدس بھی ختم ہو جائے، یہ بھی معیشت کی تنگی ہے۔ میاں بیوی میں بے اعتمادی کا پیدا ہو جانا، یہ بھی معیشت کی تنگی ہے۔ یہ قرآن ساری معیشت کی تنگیاں بیان کر رہا ہے۔ بہن بھائیوں میں جھگڑے، یہ بھی معیشت کی تنگی ہے۔ ایسے ایسے مقدمات میں انسان کا پھنس جانا کہ جہاں سے اس کی جان نہ چھوٹے، یہ بھی معیشت کی تنگی ہے۔ تنہا فقر و فاقہ نہیں، اللہ فرماتا ہے جو قرآن سے رشتہ توڑے گا ان ساری بیماریوں میں اسے الجھا دوں گا۔ یہ ہے
انفرادی طور پر، اب اجتماعی طور پر بھی جب عذاب آتے ہیں تو قرآن جہاں انفرادی عذابوں کا ذکر کرتا ہے وہاں پھر اقوام پر جو اس کے اثرات آتے ہیں قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے۔ اب اقوام پر کیا ہے؟ ملکی معیشت ڈوبنے کے کنارے چلی جائے گی، ملکی سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں گی، قتل و غارت عام ہوگا، بے حیائی اور عریانی اور فحاشی پوری ملت میں پھیل جائے گی۔ من اعرض عن ذکری کی یہ شکل بھی ہے۔ جب ہم قرآن سے ٹوٹیں گے انفرادی طور پر جو مشکلات ہیں وہ بھی آئیں گی، ملکی مشکلات بھی آئیں گی۔ آج میں اور آپ سبھی اپنی اپنی سطح پر سوچ لیں، اس وقت ملک کنگال ہونے کے کنارے پر ہے، معیشت ہماری ملکی اچکولے لے رہی ہے، بے حیائی فحاشی اور عریانی عروج پر ہے، ملکی سرحدیں اتنی غیر محفوظ ہو چکی ہیں کہ پشاور کی پولیس لائن بھی دہشت گردوں سے محفوظ نہ رہ سکی ہے۔ محافظین ہی پر پے در پے حملے ہو رہے ہیں اور ملت کی حفاظت کرنے والے خود محفوظ نہیں رہے ہیں۔ حکمرانوں سے لے کر عوام الناس تک اور انسان پریشانی کے عالم میں ہے۔ اس کی وجہ ہماری عیاشیاں نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے 2 روٹیاں کھاتے تھے اب 4 کھانے لگے تو ملک سے گندم ختم ہو گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے بحیثیت مسلمان اپنا رشتہ قرآن سے توڑ لیا۔ مساجد میں سینکڑوں قرآن ہیں لیکن کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے والے چند بھی نظر نہیں آتے۔ گھر گھر اولاد کو دنیاوی تعلیم کے لیے تگ و دو کی جا رہی ہے، سکولوں کے گیٹ پر صبح رش نظر آتا ہے، پرائیویٹ شعبہ کروڑوں روپیہ اس پر کما رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خال خال دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دینے والا ہو، کسی کا یہ شوق ہو کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بنے، میرا بیٹا قرآن کا عالم بنے، میرا بیٹا دین پر چلنے والا بن جائے، میرا بیٹا اسلام پر چلنے والا بن جائے، میرے بیٹے کو قرآن کے تلفظات یاد ہوں، میرے بیٹا قرآن کو مخارج اور معانی کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے۔ یہ خال خال پتھر اٹھا اٹھا کر ڈھونڈنے کے باوجود بھی کوئی نہیں مل رہا۔ اب مجھے بتائیے کہ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ من اعرض عن ذکری، جو قوم مجھ سے رشتہ توڑے گی میں انہیں اس قدر پریشان کر دوں گا، معیشت اتنی تنگ کر دوں گا کہ وہ ساری عیاشیاں ہونے کے باوجود سکون اور چین کی دولت سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ قرآن نے اعلان کیا ہے۔ بین الاقوامی سازش کیا آئے گی؟ بین الاقوامی سازش کے لیے قرآن کہہ رہا ہے من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا مریدا۔ بین الاقوامی سازش یہ آئے گی کہ جس قوم کا رشتہ قرآن سے کمزور ہوگا ہم اس قوم کے افراد پر شیطان کو تسلط دے دیں گے۔ اب شیطان کیا کرے گا؟ شیطان ان کی نگاہوں میں فحاشی کو، عریانی کو، اللہ رسول کی نافرمانی کے کاموں کو مزین کر کے سامنے رکھے گا، اور وہ قوم کلمہ گو ہونے کے باوجود
شیطان کے تسلط میں چلی جائے گی۔ اب پھر شیاطین کی دو شکلیں، ایک شیطان وہ ہوگا کہ جو قرآن کریم کے احکامات کو بلا کر اللہ رسول کی نافرمانی کے احکامات اس کے ذہن میں مزین کر کے ڈالے گا۔ آج نوبت یہاں پہنچ چکی ہے، میرج ہالوں میں خواتین و مردوں کو اکٹھا بٹھایا جا رہا ہے، اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ روشن خیالی۔ بے حیائی کو تہذیب کہنا شروع کر دیا گیا ہے، اور حجاب کو پردے کو دقیانوسی ذہن کہنا شروع کر دیا گیا ہے۔ تعدد ازواج، اسلام نے 4 بیویوں کی عدل کی شرط کے ساتھ اجازت دی، اس کو برداشت نہیں کیا جا رہا، اور 10 خواتین سے میڈیا کے ذریعے دوستی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ رزق حلال کو ناکافی اور رزق حرام کو کافی کہا جا رہا ہے۔ رشوت کا نام ہدیہ اور ہدیے کا نام رشوت رکھا جا رہا ہے۔ یہ کس نے؟ یہ تسلط ہے شیطان نے۔ اور شیطان کا تسلط کیوں ہوا؟ ہم نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑا۔ اب ایک یہ شیطان ہے جو ہمارے اوپر تسلط کر گیا، اور ایک دوسرا شیطان ہے عالمی، کہ وہی 1450 سال کی تاریخ لٹائی گئی، جس طرح مشرکین و کفار مکہ نے نزول قرآن کے وقت قرآنی آیات کا استہزاء کیا تھا، آج پھر قرآن کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کیا جا رہا ہے۔ آج پھر قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان میں اب وہ دینی غیرت نہیں رہی ہے، مسلمان میں اب وہ حمیت نہیں رہی ہے، مسلمان کے اندر جو غیرت کا مادہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا ہے۔ ایک وہ مسلمان تھا جس کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر مدینہ کے بازار سے ہیرا تک عرب کی دوشیزہ نکلے، کوئی بری نگاہ اس کی طرف نہیں اٹھے گی۔ اور آج وہ مسلمان ہے جو اپنی بیٹیوں کو پتلون اور شرٹ پہنا کر اپنے گھر سے روانہ کرتا ہے۔ آج وہ مسلمان ہے جس کی بیٹی باپ کے سامنے دوپٹہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ آج وہ مسلمان ہے کہ جس کی بیٹی بال کٹوا کر برہنہ سر بازاروں میں جا رہی ہے۔ آج وہ مسلمان ہے کہ جو خود بچہ پکڑ کر گاڑی میں بیٹھا ہے اور اس کی بیوی دکان دکان پھر رہی ہے۔ انہوں نے مسلم کی غیرت کو دیکھ لیا، مسلمان کی غیرت کو دیکھ کر اب وہی حرکتیں دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں کہ اب پھر قرآن کریم کی توہین، پھر قرآن کریم کا استہزاء، پھر قرآن کریم کی تضحیک، اور پھر قرآن کریم کا مذاق۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا اپنا رشتہ قرآن سے کمزور ہو گیا۔ جتنی دیر تک ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط تھا، جب قرآن کریم کے درس و تدریس کا سلسلہ مسلمانوں میں عام تھا، جب عہد رسالت میں مسلمان قرآن سے وابستہ تھے، تو پھر کسی کی جرأت نہیں تھی قرآن کریم کا استہزاء کر جائے، قرآن کریم کا مذاق کر جائے، قرآن کریم کی تضحیک کر جائے۔ کسی کی یہ جرأت اور جسارت نہیں تھی۔ اور آج جب ہمارا رشتہ قرآن سے کمزور ہو گیا تو عالمی شیطان پھر ہمارے اوپر تسلط کر دی گئی، مسلط کا ہو گئے۔ اور یہ تسلط کسی غیر نے نہیں کیا، یہ ہمارے اپنے کردار نے کیا۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جنہیں صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جنہیں قرآن کریم کے رکوع کی تعداد کا علم ہے؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جن سے پوچھئے کہ قرآن میں کتنے آیات سجدہ ہیں؟
ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو قرآن کی سورتوں کی تعداد کو جانتے ہیں؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو یہ بتا سکتے ہو کہ قرآن کریم کے اندر کتنی منزلیں ہیں؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو آج قرآن کریم کے حروف کا تلفظ صحیح کر سکتے ہوں؟ تو میں، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر 1000 کو اکٹھا کیا جائے تو ان میں شاید ایک نکل آئے، وہ بھی شاید کے لفظ سے میں کہہ سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم غیرت مند قوم کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم باحیا قوم کیسے بن سکتے ہیں جب ہمارا اپنے ہی اصل کتاب سے رشتہ اتنا کمزور ہے؟ جب قرآن کریم سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہے تو پھر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے۔ قرآن کریم خود فرما رہا ہے، صحیح مسلم شریف میں میرے آقا کا فرمان بھی ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم قرآن کے ذریعے کچھ اقوام کو عروج عطا فرماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو زوال، جو عمل کرنے والے ہیں انہیں عروج عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ عروج کی کہانی میں نے آپ کے سامنے آغاز میں رکھ دی ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم پر عمل کیا تو ایک وہ مسلمانوں کا دور تھا جب کیسر و کسریٰ کی ٹانگیں بھی کانپا کرتی، جب ایک ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک کی بے حرمتی کے الفاظ پر حضرت امیر معاویہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں 24 لاکھ مربع میل میں کسی گرجے کو سلامت نہیں رہنے دوں گا، کسی عیسائی کو زندہ رہنے کا حق نہیں دوں گا، تو پوری دنیا کی عیسائیت کو امیر معاویہ سے معافی مانگنی پڑ رہی تھی۔ اور آج اتنے بامن ملک اسلامی ہیں لیکن اس کے باوجود جگہ جگہ قرآن کریم کی تضحیک ہو رہی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ ہمارا رشتہ قرآن سے ختم ہو چکا ہے۔ سمجھنا تو دور کی بات ہے، افہام تو دور کی بات ہے، تدریس تو دور کی بات ہے، تعلیم تو دور کی بات ہے۔ آج تلاوت قرآن سے بھی ہم محروم ہیں۔ آج ہمارا نوجوان تلاوت قرآن بھی نہیں کرتا، آج ہمارے گھروں میں قرآن نہیں کھلتا، تو پھر عالمی شیطان تسلط اختیار کر کے قرآن کریم کی تضحیک کر رہے ہیں۔ اب فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کیونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، فیصلہ آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ قرآن کریم کی حفاظت کرنی ہے یا یوں ہی اللہ کی اصلاح ریب کتاب کو لاوارث چھوڑنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، قرآن کریم نے صاف اعلان کیا ہے جو مجھے چھوڑے گا میں بھی اسے چھوڑ دوں گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا رکھنا، قرآن کا اعلان ہے جو مجھے چھوڑے گا میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اور یاد رکھنا جس کو قرآن نے چھوڑ دیا، قرآنی آیات پڑھ کر دیکھ لو، اللہ فرماتا ہے جس نے قرآن سے رشتہ توڑا جب قبر سے اٹھے گا ہم اسے چل کر معاشر میں آنے کی نہیں دیں گے طاقت، فرشتے اسے گھسیٹ کر ہماری بارگاہ میں لائیں گے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے سورہ طٰہٰ میں، اللہ فرماتا ہے ہم گھسیٹ کر اسے لائیں گے میدان معاشر میں، اسے سر کے بل چلائیں گے، ہم اسے سر کے بل چلائیں گے، اور ہمارے قرآن سے رشتہ توڑنے کی وجہ سے ہم اسے آگ کا لباس پہنا کر ابدی جہنم میں پھینک دیں گے جہاں اس کا کوئی وارث اسے نکال نہیں سکے گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں، تحفظ قرآن کرنا ہے غیرت مند مسلمان بن کر، یا قرآن کو لاوارث کر کے خود کو لاوارث کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کے ذمے ہے۔ میں تو بس اتنا کہوں گا کہ ایک بات یاد رکھنا، قرآن کریم مسلمان کے اندر غیرت پیدا کرتا ہے۔ غیرت کو اگر زندہ رکھنا ہے تو پھر قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کی تعلیم اور تدریس سے وابستہ ہو، قرآن کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تمہیں بھی وہی عزتیں عطا فرمائے گا جو اللہ نے عمر بن خطاب کو عطا فرمائی، جو حضرت امیر معاویہ کو، جو علی اور مرتضیٰ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اور اگر یہ رشتہ یوں ٹوٹا رہا تو ذلت، رسوائی
جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ دن بدن گہری ہوتی جائے گی، یہ ہم سے ختم نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو